نحمد الله تعالى ونسلم على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات جل وعلا نے بہت بڑا احسان و کرم فرمایا کہ ہمیں وہ دین متین عطا فرمایا کہ جو مکمل ترین دین ہے۔ جتنے بھی آسمانی دین تھے، دنیا کے بنائے ہوئے دین تو مکمل ہونا تصور ہی حرام ہے۔ وہ ادیان جو اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے، حضرت سیدنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی بھی نبی کا دین مکمل ترین دین نہیں تھا۔ وہ دین اس علاقے کے لیے تو کافی تھا جس علاقے کی جانب وہ نبی مبعوث ہو کے تشریف لائے، اس زمانے کے لیے تو کافی تھا، مگر ہمیشہ کے لیے وہ دین کافی نہیں تھا۔ اس کو منسوخ کر دیا گیا، پھر نیا دین بھیجا گیا، وہ بھی منسوخ کر دیا گیا، پھر نیا دین بھیجا گیا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب نبی آخر الزمان خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اور آپ کو جو دین عطا فرمایا گیا وہ مکمل ترین دین عطا فرمایا گیا۔ ربی کریم نے دین عطا فرما کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ گویا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا دین مکمل نہیں تھا۔ دین مکمل میرے نبی کا ہے، کیونکہ وہ انبیاء مختلف علاقوں کی جانب تشریف لائے تھے، آفاقی رسول نہیں تھے، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے ساری مخلوق کا کافی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ تعالی اللہ کے سوا باقی سب مخلوق ہے۔ کائنات میں دو ہی ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ خالق اللہ تعالی ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ آسمان والے ہیں، زمین والے ہیں، خواہ جنت والے ہیں، خواہ جہنم والے ہیں، ساری کی ساری مخلوق ہے۔ میرے نبی ساری مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں، یعنی پوری کائنات میں نبی کی امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اللہ کی ساری مخلوق میرے نبی کی امتی ہیں۔ قبول کرنے والوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے، مطلقاً سارے میرے نبی کے امتی ہیں، ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی سب کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، اس لیے میرے نبی پر جو دین نازل فرمایا گیا، جو کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں نازل فرمائے گئی، یہ وہ کتاب ہے جو پورے عالم کے لیے، آفاق عالم، پورے کائنات کے لیے، پوری مخلوق کے لیے یہ کتاب کافی و وافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز اسلوب ہے فصاحت و بلاغت، جوامع الکلمی، مختصر ترین الفاظ میں بہت کچھ کہہ دینا۔ نبی کریم فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فصاحت و بلاغت جو میں نے کہا اندازہ کیجئے، مختصر ترین جملہ ہے مگر اپنے اندر پوری کائنات کی حقیقتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ وَلَا رَطْبٍ،
کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جو تر ہو، ولا یابسن، یا وہ خشک ہو۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، غور کیجئے میری بات پر، کیا کائنات میں کوئی شے ایسی ہے جو نہ تو خشک ہو نہ تر ہو؟ کوئی ایسی شے ہے؟ بتائیے بھلا، سر نہ ہلائیے، زبان سے بتائیے۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے۔ کوئی بھی شے لے لیں، یا تو خشک ہوگی یا پھر ایسے ہے نا، یا خشک ہوگی یا پھر تر ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو بھی چیز خواہ وہ خشک ہے یا تر ہے، وہ ساری میں نے قرآن کریم میں لکھ دی ہے۔ تو کائنات کی کوئی شے باقی رہ گئی؟ کائنات کی ہر شے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما کر میرے نبی کو فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تم کو قرآن سکھا دیا، گویا ہر شے کا علم دے دیا۔ اب میرے نبی آفاق کے رسول ہوئے، پوری مخلوقات کے رسول ہوئے، اس لیے میرے نبی جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے لیے کافی ہے۔ اسے اس دین کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں آج آپ ہندوؤں کی رسمیں اپناتے ہیں، سکھوں کی رسمیں اپناتے ہیں، کیا آپ کا دین نامکمل ہے جو آپ دوسروں کے دروازے پر جاتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ شے نہیں، تو بتا تیرے دین میں ہے یہ؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے دروازے پر جانے کی، جب رب کائنات نے تمہیں وہ دین عطا فرمایا جو سارے ادیان پر غالب ہے۔ پھر میرے نبی کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کانت لکم فی رسول اللہ، اے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں، تمہارے لیے رسول رحمت کی مبارک زندگی میں ایک اسوہ ہے۔ زندگی کا ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن لفظ زندگی یہاں نہیں ہے، فی حیاتی رسول اللہ نہیں ہے، فی رسول اللہ لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں۔ ایک ہوتی بندے کی تعلیمات، جس طرح میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ میری تعلیمات ہیں، میں تعلیم آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا عمل۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، کتنے وہ خود کو علماء کہلوانے والے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو نصیحت تو کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ میرے نبی نے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، الٹے لڑکتے ہوئے دیکھا، کہ جن کے قول و فعل میں تضاد۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو کہتے ہو کیا بھی کرو، لوگوں کو نصیحت کرتے ہو یہ نیکی کا کام کرو، خود کرتے ہی نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرو، خود عمل نہ کرو۔ گویا تعلیم اور ہوتی ہے، تربیت اور ہوتی ہے، قول اور ہوتا ہے، فعل اور ہوتا ہے۔ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کی تعلیم و تربیت میں فرق نہ ہو، وہ بندہ صحیح ہے، بشرطے کو ہدایت پر ہو۔ رب کائنات نے میرے نبی کے لیے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول رحمت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ گویا جو ان کے زبان سے نکلے گا وہ بھی حق ہے، جو ان کے افعال سے صادر ہوگا وہ بھی حق ہے۔ یہ کوئی عمل کریں، کسی بات سے منع کریں، کسی بات کا حکم دیں، کوئی گفتگو کریں، ایک لفظ بھی زبان سے نکالیں، ایک حرکت بھی کریں، کچھ بھی باطل نہیں، سب کچھ حق ہے۔ میں گفتگو کرتا ہاتھوں کو یوں ہلا رہا ہوں، ممکن ہے میرے یہ ہلانا بیکار ہو، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی کوئی بھی حرکت بیکار نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول رحمت میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ جب تم ان کے افعال و کردار کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے تو پھر سمجھ لینا تم سیدھی راہ پر ہی ہو،
تم سیدھی راہ پر اس طرح سو جس طرح میرے نبی سوئے ہیں، چلو اس طرح جس طرح میرے نبی چلے ہیں، گفتگو اس طرح کرو جس طرح میرے نبی نے کی ہے، مسکراؤ اس طرح جس طرح میرے نبی مسکرائے ہیں، آنسو یوں بہاؤ جس طرح میرے نبی نے اظہار غم کیا، پھر تمہاری زندگی ہدایت پر ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول رحمت کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بہت عزت والے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ تشریف لاتے ہیں دور دراز سے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بارہا یہ جملے کہہ چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، یہ جملے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے کہ آپ آتے ہیں، اور آپ کو احساس دلانے کے لیے بھی کہ اگر محض اور محض جمعہ کی 2 رکعتیں ادا کرنا ہوتی تو آپ کے محلے کی مسجد میں ہے، پھر آپ کو یوں مشقت اٹھا کے دور دراز سے میرے پاس نہ آنا پڑتا۔ جو آپ تشریف لاتے ہیں، کتنے مختلف علاقوں دور دراز سے آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حقیقت میں محض 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہاں آپ کو، آنے والوں کو یہاں آپ کو ترنم اشعار نہیں ملیں گے کہ واہ واہ کی خاطر اشعار پڑھے گئے ہیں، کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ یوں نہیں، میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ نوکری عطا فرمائی ہے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی تفسیر سناتا ہوں یا حدیث نبویہ کی تفسیر سنایا کرتا ہوں، آپ یہی سننے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ نیت ہوتی ہے تو جس طرح پہلے بھی آپ کو احساس دلا چکا ہوں، اب پھر احساس دلا رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ آیا کیجئے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ ہم محمد سعید الحسن ہمارا پیر ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور میرے بھائی نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم اس سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے جا رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا سبق لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں اللہ کی راہ میں ہے، اگر آتا اور جاتا ہوا مارا گیا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ پھر فرمایا من اغبر قدمہ، ہی شہادت تو دور کی بات ہے، من اغبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ جائے اللہ اس کے بدن پر جہنم کی آگ حرام کرا دے دیتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے عالم دین کے پاس یختلف الاباب عالم کتب اللہ لہ عبادت سنہ، جو اللہ رب العزت فی کل قدم، جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی عالم دین کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلہ میں، جانے اور آنے کے ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کامل ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہے۔ 50 قدم اٹھا کے آنے والا، 50 قدم اٹھا کے جانے والے کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گویا جمعہ پڑھ کے جانے والا 100 سال کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں لے کے جاتا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ ہیں اور اسی نیت کے ساتھ الحمدللہ تعالیٰ آپ آتے ہیں، اور میں اسی نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نبی کے ارشادات عالیہ آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری۔ میں نے یہ جملے پہلے جو کہے ہیں نا تمہید کے طور پر کہ آپ آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے اور یہ میری ذمہ داری میں بھی ہے۔ میں بھی اپنے اہل خانہ کو کہا کرتا ہوں تقریر غور سے سننا، میں بھی اپنے گھر کہہ آیا کرتا ہوں میں نے گفتگو جو کرنی غور سے سننا ہے تم نے، اور آپ سنوا تو نہیں سکتے لیکن کم از کم اپنے دامن میں یہ علم کی دولت لے جا تو سکتے ہیں نا، اور ان کو پیش کر سکتے ہیں، اور پھر آپ سخی ہوں گے۔ میرے نبی نے پوچھا تھا صحابہ سے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے عز و جل، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں مصطفیٰ ہوں، میرے بعد وہ سخی ہے جو میری تعلیمات کو جس قدر زیادہ پھیلاتا اسی قدر وہ بڑا سخی ہے۔ آپ بھی سخی بنیں گے، سن کے اپنے گھر جا کے ضرور سنائیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو،
اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر میرے دل میں میری بیوی، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائی، میری ماں، میرے باپ کی محبت ہے تو میں اپنی ماں کو، اپنے ابا کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میرے دل میں سچی محبت ہے تو پھر میں ان کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ اس بنا پر میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ وہ باتیں جو آپ یہاں سنیں یا میں سنا رہا ہوں اپنے اہل خانہ کو بھی، اگر آپ یہ باتیں سنیں تو آپ گھر جا کے شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ میں یہ سن کے آیا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود کی بات میں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، میرے کریم آقا رسول اللہ کے جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد، یہ حدیث بارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مشکات شریف بھی آپ کے پاس ہوگی، لائبریری میں ہوگی، نہ ہو تو آپ مجھ سے عاریتاً لے کر خود مطالعہ کر لیں۔ کتاب اللباس میں یہ حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے تھے، سننے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ فرمانے لگے، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے پلکوں پپوٹوں کے بال چنواتی ہیں ان کو باریک کرنے کے لیے۔ عورتیں اپنے یہ پپوٹے ہوتے ہیں نا، پروٹے جس کو پنجاب کہتے ہیں، ان کو باریک کرنے کے لیے اوپر نیچے سے موچنے وغیرہ سے بال چنواتی تھی اس زمانہ میں۔ باریک کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے جو بال چنواتی ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر فرمانے لگے ان پر بھی لعنت ہو جو اپنے جسم میں گندواتی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں تو رواج نہ ہونے کے برابر اب ہے، شاید ہی کسی کے ہاں آپ دیکھیں گے، پہلے یہ رواج تھا، کوئی پیشانی پر چاند بنواتا ہے نیلے رنگ کا، کھال کے اندر زخم کر کے اس میں ایک مخصوص شے سرما نما شے بھری جاتی ہے، وہ نمایاں رنگ نظر آتا ہے نیلے رنگ کا۔ کوئی مور بنواتا ہے، کوئی نام لکھواتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے بازو پر، کوئی چہرے پر، کوئی بدن کے حصوں پر۔ اس زمانہ میں عورتیں یوں کروایا کرتی تھیں۔ وہ جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کا غسل بھی کامل نہیں ہوتا جس طرح ہو جب تک اس کو دور نہ کرے۔ فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے جسم پر یوں بیل اور بوٹے بنواتی ہیں، مہندی کے نہیں، وہ جو اندر ہوتے ہیں، جس طرح میں ابھی سمجھا، میری بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ میں لعنت ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ریتی سے رگڑواتی ہیں۔ باریک قسم کی ریتی ہوا کرتی تھی، جس طرح یہ بلیڈ ہوتے ہیں جو لوہا کاٹنے والا ہوتا ہے، یہ دانتوں کے درمیان اس کو پھیر کر دونوں دانتوں میں ہلکا سا خلا پیدا کرواتی تھیں، اس لیے کہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ ان پر بھی لعنت ہو۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ باتیں کہی تو لوگوں کو، جو خواتین تھیں بالخصوص، ان کو ان باتوں کا غصہ بڑا لگا۔ خواتین کے نمائندہ بن کر حضرت ام یعقوب، میرے نبی کی صحابیہ ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہیں، کہیں گے عبداللہ تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے کیا حق حاصل ہے کہ مسلمان عورتوں پر تو لعنت بھیجے؟ یاد رکھیے، لعنت بہت بڑی مصیبت ہے۔ جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی ہے، ملعون شیطان کا ساتھی ہے۔ جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوا کرتی۔ تم نے یہ کیا کیا کہ عورتوں پر تو نے لعنت بھیج دی؟ میرے نبی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی پر بلا وجہ لعنت کرے، بلکہ فرمایا انہ من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ۔ خبردار، اگر تم نے کسی ایسی شخصیت پر یا کسی ایسی شے پہ لعنت کر دی جو قابل لعنت نہیں، تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جائے گی، وہ ملعون ہو جائے گا۔ گویا میرے نبی نے لعنت کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی ہے، لعنت نہ کر۔ خود میرے نبی فرماتے ہیں مجھے لعنت کرنے والا اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا، مجھے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ لعنت اور رحمت متضاد ہے۔ وہ خاتون ام یعقوب کہنے لگی عبداللہ تو نے کیوں لعنت کر دی؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے بہن میں نے از خود لعنت نہیں کی ہے، ان پر لعنت اللہ کے نبی نے کی ہے، میں کون ہوں لعنت کرنے والا؟ یاد رکھیے میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں،
اپنے آپ کو عورتوں جیسا بناتے ہیں۔ لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، اپنے آپ کو مردوں جیسا بناتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں، کیا یہ حالت آج کل ہمارے ہاں رواج پکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری بیٹیاں بہنیں جینس کے پینٹیں پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی؟ وہ کوٹ اور شرٹ پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی؟ بالوں کو منڈواتی ہیں کہ نہیں منڈواتی؟ ننگے سر بھی گھومتی ہیں، مردوں جیسے جوگر پہنتی ہیں۔ دیکھنے میں پہلی نظر پہچانا نہیں جاتا کہ دوسری طرف چہرہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ عمومی طور پر تو مردوں کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں، کلین شیو، اور عورتیں بھی ویسی ہی، لباس بھی ویسا ہی، پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، یاد رکھیے، غور کیجئے۔ کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا خود میرے نبی نے فرمایا تھا بہترین موت کون سی موت ہے؟ یا صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ بہترین موت کون سی موت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ موت بہترین ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جب تجھے موت آئے نا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ تو راوی فرماتے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ شہادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تیری موت آئے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کہ شہادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو میرے کریم آقا نے وضاحت فرمائی، اگر تو کفار سے اتنی لڑائی کرے، تیری تلوار ٹوٹ جائے، تیرا سارا بدن زخموں سے چور ہو جائے، پھر تجھے موت آئے، اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ جب تجھے موت آئے تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اگر وہ مجاہد بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو شہید ہونے والا، پھر تو سونے پر سہاگا۔ اللہ کی رحمت کب ہوتی ہے؟ جب تیری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، سال میں تیری موت آ جائے تو۔ لیکن معاذ اللہ تعالیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے خود کو مردوں جیسا عورت نے بنایا، یا مرد نے اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنایا، ان پر کیا ہے؟ اللہ کی۔ تو اگر اس حال میں موت ہے تو پھر کس حال میں آئی ہے؟ لعنت کی حالت میں موت آئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کس قدر یہ قیامت خیز زمانہ ہے۔ میں کنجروں کی بات نہیں کر رہا، مخنثوں کی، ہجڑوں کی بات نہیں کر رہا، ایکٹروں کی، ناچنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ افسوسناک حقیقت ہے آج تو ہمارے نعت و خوان بھی عورتوں جیسا لباس پہن کے آتے ہیں، بیل بوٹوں والا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کے دوپٹوں کے انہوں نے امامے بنا رکھے ہوتے ہیں، چمکدار لش بش کرتا ہوا سوٹ پہن کے آتے ہیں۔ میرے نبی نے تو ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ وہ کیا بن کے آتے ہیں؟ اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لباس عورتوں جیسا ہوتے ہیں، پھر ان پر لعنت ہوتی ہے کہ رحمت ہوتی ہے؟ خود بتائیے کس کی زبان سے لعنت ہوتی ہے؟ میرے نبی کی زبان سے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ رواج زمانہ ہے، اور زمانہ لانتی ہو جائے گا، تم بھی لانتی ہو جاؤ گے۔ میں پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، میں نہیں چاہتا، میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ میری ماں جہنم میں جائے، میرا ابا جہنم میں جائے، میری بہنیں بھائی جہنم میں جائیں، میری بیٹی بیٹا جہنم میں جائے، میری بیوی میرا خاندان جہنم میں جائے۔ میں برداشت نہیں کرتا، تم برداشت کر رہے ہو؟ اگر تم برداشت نہیں کرتے تو اپنے گھروں میں جا کر یہ پابندی لگا دو کہ میں تم کو مردوں جیسا لباس سے پہن دوں گا کسی خاتون کو۔ اگر پھر بھی تمہاری بات نہ مانے تو کم از کم اپنا فرض تو تم ادا کر دو۔ یاد رکھو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی میں سعادت اور احیاء العلوم میں نقل فرمایا، میں قبل ازیں بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں، پھر بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا امام غزالی نقل فرماتے ہیں، ایک سفر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ جا رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر حسب معمول اپنی عادت کے مطابق میرے کریم آقا کی سواری کے ساتھ ساتھ اپنی سواری کو لیے جا رہے تھے۔ ہم رکاب مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا، والذین معه کی بہترین تصویر ہے، سفر و حضر میں ہمیشہ رسول رحمت کے ساتھ رہتے تھے۔ جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں دونوں، غلام اور آقا، صدیق اکبر غلام، میرے کریم آقا ان کے آقا، غلام و آقا گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ تو رسول رحمت کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، ایک اور اونٹ تھا جس پر ان کا سامان لدا ہوا تھا، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک دو تین مرتبہ صدیق اکبر نے اس کے نکیل کو کھینچ کر ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا تھا۔ آپ غصہ میں آ گئے، فرمائیں کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو آگے نہیں چلتا ہے، پیچھے چل۔ میرے نبی نے بات کو سن لیا، سخت حیران ہو کے فرمائیں گے انت صدیق ولعنت، تو صدیق ہے، تو نے لعنت کر دی۔ صدیق تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ حدیث برکہ آپ کو سنائی ہے کہ میرے نبی فرماتے من لعن شیئن لیس لہ بأہل رجعت اللعنت علیہ، اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کر دی جو قابل لعنت نہیں، تو لعنت دوڑ کر لعنت کرنے والے پہ آ جائے گی۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کبھی ایسے پہ لعنت کر دیں گے جو قابل لعنت نہیں، لیکن جس پر ابو بکر لعنت کریں گے لعنت ہو گئی۔ ابو سور پر لعنت ہوگی، میرے نبی فرمائیں گے تو صدیق ہے، تو نے لعنت کر دی۔ اب میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا قافلہ روک دو۔ امام غزالی فرماتے قافلہ رک گیا۔ اچانک قافلے کو رک جانے کا اعلان سن کر صحابہ بھی پریشان ہوئے، قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اونٹ کے اوپر سے سارا سامان اتار لو۔ سامان اتار لیا گیا، کجاوا بھی اتار لو، وہ بھی اتر گیا۔ نمدہ جو وہ کپڑا جو اونٹ کے بدن پر ہوتا ہے جا کے تاکہ کجاوے کی لکڑی کی رگڑ اونٹ کے بدن کو نہ لگے، وہ بھی اتار لیا گیا۔ فرمایا اس کی نکیل، وہ رسی جو ناک کو بندھی ہوئی تھی، نکیل بھی اتار لو، نکیل بھی اتار لی گئی۔ اب اس اونٹ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سامان، نہ کجاوا، نہ نمدہ، نہ نکیل۔ میرے کریم فرمایا اس کو دھکیل کر میرے قافلے سے باہر نکال دو، جنگل کی طرف دھکیل دو تاکہ درندوں کا شکار ہو جائے۔ یہ میرے قافلے میں نہیں رہ سکتا کہ اس پر ابو بکر نے لعنت کر دی ہے، یہ میرے قافلے میں نہیں رہ سکتا کہ ابو بکر نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ اور میرے بھائی غور کر، جس پر ابو بکر لعنت کریں میرے نبی اس کو اپنے قافلے سے نکال دیتے ہیں، تو جس پر میرے نبی لعنت کر دیں، اس لڑکی پر، اس عورت پر میرے نبی نے لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، اس مرد پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ پھر میرے کریم رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے وہ سچے نبی جن کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا بھی کفر ہے۔ فرمایا وہ عورت جو اپنے آپ کو خوشبوؤں میں بسا کر بازار میں نکلتی ہے، ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ جملے میں کہہ چکا، پہلے بھی نصیحت کرتا ہوں، کہہ چکا ہوں۔ مجھے بتائیے ہماری خاتون خانہ، ہماری بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، ہماری خواتین خانہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو سادہ لباس ہوتا ہے، محض ہاتھ منہ دھویا وہی کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بازار جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں، کس کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں؟ وہ بازار جاتی خوشبو لگا کے جاتی ہیں، بن ٹھن کے، کس کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں؟ میرے نبی فرماتے جس نے غیر آدمی کو اپنا حسن دکھانے کے لیے وہ میک اپ کیا، اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، زیب و زینت کی، اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر خوشبو لگائی ہے، اس کی خوشبو غیر مردوں نے سونگے، اس مقصد کے لیے اس نے لگائی تھی کہ غیر مرد میری خوشبو سونگیں گے، میرے نبی فرماتے وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے۔ میرے نبی فرماتے عورت کی خوشبو جس میں رنگ ہوتا ہے مگر مہک نہیں ہوتی، سمیل نہیں ہوتی، مرد کی خوشبو ہے جس میں خوشبو سمیل ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر اتنا زیادہ اہمیت کا حامل، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ عورت کے لیے اجازت ہے اپنے مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے میک اپ کرے، اسے ثواب ہوگا۔ جو عورت اپنے آپ کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، مگر اپنے خاوند کے لیے بناتی ہے، اس عورت پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کو اپنی جانب مائل کرتی ہے، اس کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کے لیے نہیں غیر کے لیے میک اپ کرتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنا رکھا ہے، اپنی بہنوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری میں چیز شامل ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم سارے کے سارے رائی ہو اور تم سے تمہارے رایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی نے بتایا ہے ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے۔ ابھی میں گلشن سعید سے آ رہا ہوں نا، جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ شاہ جی کیا کریں، گھر میں بیٹیوں نے جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی کھلے گریبانوں والے قمیص سلا رکھے ہوتے ہیں، ان کا سینہ نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بازوں والے قمیض پہن رکھے، اس کے اوپر نیٹ جالی پہنی ہوئی ہوتی ہے جس سے پورا بدن نظر آتا ہے۔ جب ہم ان سے کہتے، بندے نے بڑا سچ بولا تھا، شمس آباد کے وہ صاحب تھے، ابھی گلشن سعید میں تقریر کر کے آیا ہوں نا، بڑا سچ بولا تھا۔ اسے کہا تھا جب ان کو ہم کہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں بیٹی ایسا لباس نہ پہن، تو جو ہم نے کہتی میں گھر میں ہوں، کون سا باہر جا رہی ہوں۔ اوے باپ بے غیرت ہے جو اور اپنی بیٹی کے ایسے جسم کی جانب دیکھے گا، بھائی بے غیرت ہے جو اپنی بہن کے ایسے جسم کی جانب دیکھے گا کہ جس سے اس کا سینہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے بازو کندھوں تک نظر آ رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ، اتنا باریک لباس کہ اس کا بدن نظر آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا رسول مشرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سے سوال کیا تھا، جب میرے کریم آقا نے فرمایا تھا جب اپنے گھر جاؤ اجازت لے کے جانا، میرے نبی نے فرمایا تھا گھر جاؤ تو اجازت لے کے جانا، تو ایک بندے نے کھڑی ہو کر سوال کیا تھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے گھر جاؤں، اپنی بہن بیٹی کے گھر جاؤں تب بھی اجازت لے کے جاؤں، وہ تو میرے اپنے گھر ہیں۔ تو میرے نبی نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا تھا، سمجھانے کا بڑا پیارا انداز تھا، فرمائیں گے تو اپنی ماں کو، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو ننگا دکھنا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، فرمائیں کہ پھر اجازت لے کے جایا کر۔ یہ نہیں تھے مراد کہ تیری ماں نے، تیری بہن نے، تیری بیٹی نے اپنا لباس اتار کر کھونٹی پر لٹکایا ہوگا اور بالکل برنا گھر میں گھوم رہی ہوگی، ایسے کون کرتا ہے؟ مراد یہ تھا کہ اپنی بہن کا سر دیکھنا، بال دیکھنا، یہ بھی ستر عورت ہے، ان کا بدن دیکھنا یہ بھی ستر عورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ ان کو ننگا دیکھیں؟ میرے نبی نے حکم دیا ہے، یاد رکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھیں، ایک خاتون آئی اور جس نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، دوپٹہ، میں قمیض کی بات نہیں کر رہا، میں آزار تحمد کی شلوار کی پیجامے کی بات نہیں کر رہا، باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ام المومنین نے دوپٹہ اتار کے پھاڑ دیا اور موٹی چادر ان کو پہنا دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو دیکھا تھا کہ ان کا لباس ذرا باریک تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا اس سے بتا دو جب بچی بالغ ہو جائے تو بھی اس کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے، حرام اس کے بالوں کی جانب دیکھنا۔ ہماری خواتین جب عمرے کی تیاری کرتی ہیں تو ایک مخصوص انداز اپناتی ہیں جس کو عمرے کا احرام کا نام دیتے ہو۔ کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک، اگنے والے بالوں کی جگہ پیشانی سے لے کے ٹھوڑی تک، اتنے حصے کے سوا باقی سارے چہرے کو، کان، گلا، ان کی جانب نظر کرنا بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ بازو پورے کے پورے چھپائے جائیں گے، صرف ہاتھ ننگے ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے۔ میرے نبی کا حکم ہے کہ صرف سارے بدن کو چھپا، اگر بقیہ جسم میرا نظر آئے گا تو پھر اس کی جانب دیکھنا حرام ہوگا۔ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، بتائیے پھر جب ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بھابی وہ مختصر لباس کیا ہاتھ سلیپ پہنے ہوئے ہے یا نیٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے، چھوٹی شمیز اس کے اندر ہے، اس کا باقی بدن نظر آ رہا ہے، ننگے سر گھر میں گھوم رہی ہے، کان، گردن، سینہ نظر آ رہا ہے، پھر آپ سارا دن آپ کی نظر حرام کا کام کر رہی ہے یا حلال کا کام کر رہی ہے؟ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں آپ کے پاس۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بات کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تیری آنکھ بھی گناہ کرتی ہے، وہ دوسرا لفظ ہے جو بدکاری کا ہے، یہ جملہ کہا تھا، تیرے کان بھی یہ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ بھی یہ کرتے ہیں، تیری شرمگاہ بھی یہ کرتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بتا تیری آنکھ اگر اپنی تیری بہن کا، تیری بیٹی کا بدن دیکھتی تو کیا کرتی ہے؟ سوچ ذرا میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اگرچہ ہمیشہ ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ میں ہر مرتبہ ایسی گفتگو، حیا معنی ہے، نہیں گفتگو کی جا سکتی،
لیکن حوصلہ کر کے یہ باتیں میں کر رہا ہوں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ باتیں ضرور بتا دینی چاہیے. میری بھی ذمہ داری ہے میں اپنے اہل خانہ کو بچاؤں، اور آپ کی ذمہ داری میں اپنی نظر کو بھی بچاؤں اور آپ اپنی نظر کو بچائیں. صبح سے لے کے شام تک ہماری نظر گناہ نہ کرتی رہے، ہمارے کان گناہ نہ سنیں، ہماری زبان سے گناہ سرزد نہ ہو. میرے بھائیوں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تمہیں دیکھنا ہوگا تو میرے نبی کی مبارک زندگی کو دیکھو، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے زندگی کو دیکھو. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سے سوال فرمایا تھا، بیٹی بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ تربیت مصطفیٰ کریم سے فیض یاب ہونے والی میرے نبی کی لاڈلی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. گویا میرے نبی امتحان لے رہے ہیں کہ جو میں نے تربیت کی ہے میری بیٹی اس کا کیا جواب دیتی ہے. سیدہ زاہدہ نے کہا یا رسول اللہ، عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر کو دیکھے. میرے نبی نے اپنی لخت جگر کی پیشانی کو چوم کے فرمایا فاطمہ تو نے بالکل سچ کہا. حق بھی یہی ہے کہ نہ تیری بیٹی بہن کی جانب کو غیر دیکھے نہ تیری بہن بیٹی کسی غیر کو دیکھے. عبداللہ ابن ام مکتوم میرے نبی کے گھر آئے تھے، نابینا تھے. میرے نبی نے امہات المومن کو فرمایا پردہ کر لو. ایک ام المومن نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نابینا ہیں، تو میرے قریب نے ڈانٹ کے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، وہی نابینا ہے نا، تم تو نابینا، چلو اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے تعلیمات میں، ان کی زندگی میں، ان کے قول و فعل میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے احکامات کو تسلیم کر لو، ان کی سنتوں کو اپنا لو. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.